اگر آپ کے ابو زندہ ہیں تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ سیدھی دل پر لگتی ہیں اور انسان کو بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جو خود ٹوٹتا رہا لیکن اپنی بیٹیوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، یہاں لوگ سادہ ہوتے ہیں، وہاں ایک کسان رہتا تھا۔ نام تھا حاجی بشیر۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی، لیکن اس دنیا میں محبت بے حد تھی۔ اس کی بیوی زینب اور اس کی دو بیٹیاں فاطمہ اور عائشہ۔ گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن سکون تھا۔ وہ شام میں جب سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہ ہنسی، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ان کی اصل دولت تھی۔ لیکن زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن زینب بیمار ہوگی۔ پہلے تو سب نے سوچا یہ معمولی بیماری ہے دوستو، لیکن آہستہ آہستہ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ حاجی بشیر نے ہر ممکن کوشش کی، دعائیں سب کچھ کیا، مگر کچھ فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ دوستو، ایک رات زینب نے بشیر کا ہاتھ پکڑا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر صبر۔ اس نے آہستہ سے کہا، بشیر میری بات ماننا۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں زینب بولو۔ زینب نے کہا، میری بیٹیوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی۔ دوستو، اس دن کے بعد حاجی بشیر کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے صرف ایک شوہر تھا، اب وہ ایک باپ بھی تھا اور ایک ماں بھی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جیتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کھیتوں میں چلا جاتا۔ دھوپ، گرمی، تھکن، کچھ بھی اسے نہیں روکتا تھا دوستو، کیونکہ اسے یاد تھا زینب کا وعدہ۔ رات کو جب وہ گھر آتا تو بیٹیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ عائشہ کہتی، ابو آج آپ تھک گئے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں بیٹا، میں تو بہت مضبوط ہوں۔ لیکن حقیقت صرف وہ جانتا تھا دوستو۔ کئی راتیں ایسی بھی ہوتی تھی جب وہ چپکے سے روتا تھا تاکہ بیٹیاں نہ دیکھ سکیں۔ غربت آہستہ آہستہ ان کے گھر میں داخل ہوتی رہی۔ کبھی آٹا کم ہوتا، کبھی سبزی نہیں ہوتی، لیکن بشیر نے کبھی اپنی بیٹیوں کو احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، میری بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں۔ دوستو، ایک دن عائشہ اسکول سے روتی ہوئی آئی۔ ابو سب بچے نئے جوتے پہن کر آتے ہیں، میرے جوتے پھٹ گئے ہیں۔ یہ سن کر بشیر کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اس نے فوراً کہا، کل لے آئیں گے، لیکن اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا، اپنی وہد چادر اٹھائی اور بازار چلا گیا چادر بیچتی۔ اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جوتے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ دوستو، فاطمہ بڑی ہو چکی تھی، وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا، اس نے اپنے ابو کو سوتے دیکھا۔ پھر وہ بھوکے تھے لیکن پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ فاطمہ کے دل میں درد اٹھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، ہمیں ابو کا سہارا بننا ہوگا، اور اسی دن سے اس نے کام شروع کر دیا۔ سلائی، محنت اور خاموش قربانی۔ وقت گزرتا گیا، مشکلیں کم نہیں ہوئیں، لیکن ہمت بڑھتی گئی۔ فاطمہ کامیاب ہو گئی، عائشہ نے پڑھائی مکمل کی، اور ایک دن وہ لمحہ آیا جب ان کے گھر میں خوشیاں واپس آئیں۔ نیا گھر، اچھی زندگی اور سکون۔ دوستو، ایک چیز بدل گئی تھی۔ حاجی بشیر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا۔ بیٹیاں اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھیں۔ بشیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور کہا، فاطمہ، عائشہ دونوں جھک گئیں، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے لگا دی۔ عائشہ زور و قطار سے رونے لگی، ابو آپ نے ہمیں جینا سکھایا۔ فاطمہ نے کہا، ہم آج جو بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں۔ بشیر نے ایک لمبی سانس لی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، بس تم خوش رہو۔ دوستو، پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس دن سے بیٹیوں نے صرف اپنے باپ کو نہیں کھویا، انہوں نے اپنی دنیا کھو دی۔ آج بھی جب وہ کامیاب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے ابو کو یاد کرتی ہیں، کیونکہ باپ وہ سایہ ہوتا ہے جو خود دھوپ میں چلتا ہے لیکن بچوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ مورل: ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور ایک پچھتاوا کہ کاش ہم ان سے اور زیادہ محبت کی ہوتی۔ اب بھی
اپنے دوستوں اپنے والدین کو فون کریں، ابو کو فون کریں اور بس ایک بات کہیں، ابو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ایسی کہانیوں کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید یہ کسی کے دل تک پہنچ جائے۔ اور اگر ایسی ہی ایموشنل اور حقیقت سے قریب کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنے ابو سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔